اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. آپ حضرات کی خدمت میں شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام خصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ حسب سابق جاری و ساری ہے، لیکن آج کی شب مناسبت رکھتی ہے اعمال شب قدر سے اور شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام سے. لہذا آئیے آج ہم قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اعمال شب قدر کی مناسبت سے اس سے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے خدمت میں بھی ہم تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. آپ کو بھی تمام موالیان حیدر کرار کو اور ناظرین کو خود امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد کا غصہ پیش کرتے ہیں. خداوند عالم جزائے خیر عنایت فرمائے. قبلہ چونکہ آج کی مناسبت شب قدر کی بھی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے لیے اعمال شب قدر سے متعلق کچھ سوال کریں. ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ شب 19 رہتی ہے اور اس شب میں اعمال شب قدر مستحب ہیں، لہذا اس سے متعلق اگر آپ کچھ بیان فرما دیں تو بہت شکر گزار ہوں گے آپ کے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم اجمعین. اما بعد فقد قاله الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ شب جس کے دن کا اس سے پہلے کے دن کا من کا ڈھلنے والا ہے اور رات اپنے آنسوؤں کے تحفے کے ساتھ آنے والی ہے. یہی رات وہ رات ہے جس کے لیے قرآن مجید نے بڑا اہتمام کیا ہے اور مکمل ایک سورہ ہی قدر کے نام سے اس نے قرآن میں رکھ دیا ہے. سب سے پہلی آیت بلکہ پہلی سے لے کے آخر تک باہم متعلق اور مربوط آیات ہیں، لیکن میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹنے کی خاطر کہ یہ شب قدر ایسی شب قدر ہے کہ ہم نے اس کو خود لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ایسی رات میں نازل کیا ہے جب یہ عظمتوں کی شب تھی، ایسی رات میں نازل کیا ہے کہ وہ خود بھی تمام کمالات و فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی. اور یہ رات میرے عزیزو وہ رات ہے کہ جس کے لیے معصوم نے اس طرح فرمایا ہے کہ اس رات سارے کے تمام رات کیا صرف اللہ کی یاد کی جائے، راتوں رات جاگتے رہا جائے. اور اس میں یعنی شب میں شب بیداری اس رات میں بلکہ تینوں راتوں میں مستحب ہے. شب قدر جن راتوں پر شب قدر کا اطلاق ہوتا ہے یا شب قدر سمجھی جاتی ہیں تو تینوں راتوں پر میں کیا ہے قبلہ ان تینوں راتوں سے کیا مراد ہے اگر بیان فرمائیں. اچھا شب قدر شب 19 ہے یعنی 19
19th آف رمضان. 18 یعنی 18 گزر کے ہاں ہاں شب 19. جب نائٹ لگ جاتی ہے 19. تو اس میں جو ہے احتمال ہے کہ یہی رات شب قدر ہو جس دن اللہ نے لوگوں کی تقدیر معین کی ہے. یہ خدا بند عالم کے بارے میں ہم نے سنا ہے، روایات میں دیکھا ہے کہ جس شب میں خدا بند عالم ہماری تقدیر معین کرتا ہے وہ یہی شب قدر ہے. سبحان اللہ. اچھے بسا یہی شب قدر ہو جسے 19ویں شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس میں خدا بند عالم ہماری قسمت کا سودا کرتا ہے. لہذا ہم کو پہلے سے ایسی آمادگی کرنی چاہیے، خدا سے گڑ گڑانا چاہیے، اس کی بارگاہ میں رونا چاہیے کہ بارہ اللہ ہمارے لیے یہ سال بھر کی ایسی تقدیر بنا دے جو ہمارے لیے عفو بھی ہو، جس میں ہمارے لیے عافیت بھی ہو، جس میں ہمارے لیے امنیت بھی ہو، جس میں ہمارے لیے معافات بھی ہو، جس میں تمام طرح کا سکون ہو، آخرت کا بھی سکون ہو، دنیاوی سکون بھی ہو. دنیا میں بھی ہم کو اللہ دنیا کا رزق حلال عنایت فرمائے اور آخرت میں بھی ہم کو رزق حلال عنایت فرمائے. اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں ہم کو جگہ عنایت فرمائے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں راتوں رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح بھی اللہ کے حکم سے روح بھی جو ہے زمین پر نازل ہوتی ہے. اور یہ روح بھی ایک فرشتہ ہے جو مخصوص فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوتا ہے اور وقت کے امام کے پاس آتا ہے. اور وقت کے امام کے پاس آنے کے بعد ان کے تمام لوگوں کی ساری کائنات کی قسمت کا سودا اس دن ہوتا ہے، یعنی امضا کرتے ہیں یہ سب کی فائلوں پر، سب کے اعمال پر کہ ان کے اعمال کیسے ہوں گے، ان کی قسمت کیسی ہوگی، ان کو مرض لاحق ہوگا، ان کو شفا ملے گی، یہ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس دنیا میں طرح طرح کے کمالات ان کو حاصل ہوں گے، اس دنیا میں یہ پریشان رہیں گے سب. لیکن پریشان رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آزمائش ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے اور آزمائش گاہ بناتا ہے اس دنیا کو، تاکہ وہ جب اس دنیا میں خوب تپ جائیں، خوب وہ محنت کر لیں، خوب اچھے کام کر لیں، تاکہ اس دنیا کے اعمال کے لیے ان میں کسی قسم کی کاہلی اور سستی باقی نہ رہے. اب رہا مسئلہ، یہ دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، یعنی یہ راتیں دو قسموں کے اعمال پر تقسیم ہوتی ہیں. ایک عمومی تقسیم ہے، یعنی شب قدر میں مشترکہ اعمال تینوں راتوں میں کامن. یہ جو اور ایک یہ کہ نہیں مخصوص ہے، اپنی اپنی راتوں کے یعنی اسی اعمال مخصوص ہیں، یعنی اسی نائٹ کے لیے اسپیشل. ہاں اسپیشلی اسی نائٹ کے لیے. اب کیا ہے اس میں جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں چند چیزیں ہیں. غسل ہے، غسل کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی مغرب کا وقت آیا نہیں ہے، غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت آہستہ آہستہ لیلت قدر یا شب قدر کی طرف پہنچ رہا ہے تیزی سے. تو اسی کے درمیان میں یہ غسل ہے کہ جو نماز مغرب اور غروب کے درمیان یہ غسل ہوتا ہے. اس کے بعد اس غسل کے بعد یہ ایک نماز ہے، نماز قدر کی، جس کے لیے کہتے ہیں اسی غسل والے وضو سے پڑھیں تو بہتر ہے. ہاں پڑھیں. اب وہ کیا ہے، لیکن چونکہ تمام مراجع نہیں کہتے اس غسل کا استحباب ثابت ہے، وضو کرنا پڑے گا تو وضو الگ سے کریں اور غسل بھی الگ سے کریں، تاکہ نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو. اور نماز جو ہے، نماز 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی، تینوں راتوں میں مشترک ہے، تینوں راتوں میں، یعنی 19، 21، یعنی شب 19، شب 21، شب 23، یعنی 18 تاریخ کی رات گزر جاتی ہے، یعنی 18 تاریخ کا دن گزر جاتا ہے، جو رات آتی ہے اس تاریخ، جس میں مثلا آج 18 کے دن گزرنے کے بعد لاسٹ نائٹ، یعنی آج کی رات، 19 کا دن گزرنے کے بعد، 20 کا دن گزرنے کے بعد لاسٹ نائٹ، ایسے ہی 22 کا دن گزرنے کے بعد لاسٹ نائٹ. جو اعمال ہیں
وہ یہ ہیں، عرض کیا میں نے کہ ایک تو یہ ہے کہ غسل کرے گا، اس کے بعد جو ہے غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد اسی شب قدر کی نیت سے، یعنی 2 رکعت نماز شب قدر شب 19 یا شب 19 پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. قبلہ معاف کیجیے گا، بعض لوگ الا اللہ کہتے ہیں، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہے اس میں؟ دیکھیں، میں جیسا آپ نے فرمایا میں بھی ترجمہ کیے دیتا ہوں بہت کہ قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنے مقام کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے، اپنی روح کو اللہ سے نزدیک کرنے کے واسطے یہ کام کر رہا ہوں. جی. اور الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نزدیک کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ. تو یقیناً اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یعنی ابلیس سے، یعنی شیطان سے، یا اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اللہ اکبر. اس سے. بہرحال یہ ہمارے احباب یا ناظرین یا غیر ناظرین جو یہاں نہیں ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کہتے ہیں، بلکہ شاید بے توجہی میں ایسا کہہ جاتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں 19ویں شب قدر کی قربتاً الی اللہ. اس کے بعد سورہ حمد پڑھیں گے، جی. یعنی 1 ٹائم ریسائٹ سورۃ الحمد. جی. آفٹر سورۃ الحمد 7 ٹائم ریسائٹ سورہ قل اللہ. وہ دونوں رکعت جو ہیں وہ سیم ہیں، قنوت کے علاوہ دونوں رکعتیں سیم ہیں. صبح کی نماز کی طرح ہے، بس 7 ٹائم قل هو اللہ وہاں کا. ہاں، بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. کئی مرتبہ؟ اسے بھی 70 مرتبہ پڑھا جائے گا، 70 ٹائم. یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 ٹائم. جی. ریسائٹ 70 ٹائم. اور اس کے بعد اسی طریقے سے اعمال گزرتے جا رہے ہیں. یہ کام کرنے سے ہوگا کیا؟ کوئی خدمت نبوی میں ایک آدمی پہنچا کہ سرکار اگر ایسا ہم کر لیں تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ تم اٹھو گے نہیں اپنے مقام سے، جو تمہاری سٹنگ ہے، جو سیٹ ہے اپنی، یہاں سے اٹھو گے نہیں، وہیں سے خداوند عالم تمہارے جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں، جتنے بھی تمہارے گناہ سب کو معاف کر دے گا. اور تمہارے صرف تمہیں کو نہیں معاف کرے گا، تمہارے والدین کو بھی معاف کر دے گا. تو اب اس راز سے ہم کیوں نہ اتنا فائدہ اٹھا لیں کہ خدا کی بارگاہ میں جائیں تو بالکل ہمارا وائٹ پیپر ہو. خدا کی بارگاہ میں جائیں تو کوئی فرشتہ ہم سے کچھ نہ کہے، اور جانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہماری پیشانی پہ کچھ لکھا نہ ہو کہ یہ تو بہت بڑے گناہوں کا بوجھ اس کے پشت پر تھا، اس کو خدا نے معاف کر دیا ہے. خدا معاف بھی کرتا ہے تو کیسے معاف کرتا ہے؟ میرے ناظرین، واقعا سننے والی بات ہے کہ خدا معاف کرتا ہے تو ایسے معاف کرتا ہے جیسے کچھ اس میں کوئی ڈیفالٹ تھا ہی نہیں، کوئی کمی تھی ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ ستار خدا ہے، اسی لیے چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کے عیوب پر، دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک تھوڑا سا عیب ہے تو ہم بہت سارا بیان کرتے ہیں. باہر ہم اپنی بات کو زیادہ یہاں پر نہ روکیں اور آگے بڑھا دیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ ماں باپ کو بخش دے گا، یہ بیچ میں روایات کا حصہ ہے، یعنی اس کا اور زیادہ، بہت زیادہ فضیلت ہے. خداوند عالم کیا کیا معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر کام، جتنا کام تھا روایت سے اتنا ہم نے لے لیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو، چونکہ اعمال کی شب ہے، قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لیں گے، اور اپنے سامنے رکھنے کے بعد دعا ہے. دعا جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور جو اعمال کی کتابیں موجود ہیں، ماہ رمضان کے اعمال کی کتاب، کہتے ہیں روزہ عاشوراء کے اعمال کی کتاب، اور اربعین کے اعمال کی کتاب جو ملتی ہے، اس میں یہ اعمال موجود ہیں. یعنی وہ دعا جب قرآن کھول کے سامنے رکھے گا تو یہ دعا پڑھے گا. اور اسی طریقے سے یہ دعا میں نے عرض کیا کہ دعا پڑھے گا. اس کے بعد کا شاید واسطہ دیتے ہیں، واسطہ دینے کے بعد قرآن کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدایا
تو نے میں سوال کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں سوالی ہوں اس کتاب کے طفیل میں جو کتاب تو نے نازل کی ہے جس کو اسی شب میں نازل کیا گیا ہے اور سوالی ہوں اس کتاب میں جو مطالب پائے جاتے ہیں ان مطالب کو بھی جو ہے اس کے طفیل میں اس کے صدقے میں تو ہمارے اور تیرے جو اسماء حسنہ ہیں جو تیرے نام ہیں ان کے نام کا بھی تصدق تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس طریقے سے پوری دعا ہے اور ہم کو جہنم سے آزاد لوگوں میں قرار دے. پھر بھی اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس عمل کے انجامنے کے بعد پھر ہم کو جہنمیوں میں قرار نہ دینا جہنم کی آگ میں ہم کو نہ جلا. اور اس کے بعد پھر جو ہے جو بھی حاجت ہو دنیاوی دینی سب جو بھی حاجت ہو سب کو طلب کرو خدا بند عالم کہتا ہے ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ مصحف شریف یعنی وہی قرآن مجید کو ہم اپنے سر پہ رکھیں گے. سر پہ رکھنے کے بعد پھر وہی قرآن کو واسطہ دیں گے پھر سے واسطہ دیں گے قرآن اور مثال کے طور پر اللہم بحق ھذا القرآن بار الہ تیرے اس قرآن کا واسطہ اور تیرے اس نبی کا واسطہ جس کو تو نے یہ قرآن لے کے بھیجا ہے تو مجھے اور تمام مومن و مومنات کو جس کی بھی مدح ہوئی ہے اس کتاب میں اس کو تو معاف کر دے. اور اس کے بعد اب خدا کی بارگاہ میں جب آنسو لے کر انسان آ گیا ہے تو پھر 10 مرتبہ اللہ کو لے کر کے اور محمد اور ان کی آل طیبہ کا سب کا واسطہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ اسی طریقے سے 10 مرتبہ یہ کہنے کے بعد اللہ کو واسطہ دیں گے بے محمد کہ سب سے نزدیک ترین اور قریب ترین اور سب سے عزیز ترین ذات کا نام تیرے سامنے لے رہا ہوں تو ان کے طفیل نے ہمیں معاف کر دے. یعنی محمد مصطفیٰ کے طفیل نے ہمیں معاف کر دے علی مرتضیٰ کے طفیل بھی ہم کو معاف کر دے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے طفیل میں ہمیں معاف کر دے. اس طریقے سے بے علی بے فاطمہ اس طریقے سے روتے جائیں اور تمام اماموں کے آخری معصوم تک پہنچ جائیں. 10 ٹائم ہاں 10 ٹائم اونلی 10 ٹائم صرف 10 مرتبہ ہر معصوم کا واسطہ دے خدا کو کہ ہمارے پاس اس سے اچھا کوئی واسطہ نہیں تیری بارگاہ میں واسطہ کے طور پر بھیجنے کے لیے اس سے اچھی کوئی ذات ہمارے پاس نہیں ہے. اور سب سے آخر میں بالحجت 10 مرتبہ اپنے وقت کے امام حجت کا واسطہ دیں گے جن کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نامے آئیں گے. سال بھر گزرنے والی ساری چیزیں امام کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ کا نام آئے گا تو کیا کھڑا ہونا وہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے؟ کھڑا ہونا ضروری تو نہیں ہے لیکن احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑا ہونا چاہیے. اور پھر بالحجت یعنی بارگاہ ہم اس کو لے کے آئے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سال بھر کی تقدیر رکھتی ہے اور اس کی امضا اور سائن سے تمام بندوں کے اعمال کو مسترد کرتا ہے. تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں بار الہ ان کو معاف کر دے ان کے طفیل میں. اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو 5ویں چیز اس میں بھی 7-8 چیزیں تھیں. 5ویں چیز کیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے اس دن یعنی شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ایک الگ ہی مقام ہے. اور کہتے ہیں ایسے میں آسمان ہفتوں پر یہ ندا پہنچتی ہے اور عرش پہ بطن عرش پر یہ دعا پہنچتی ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے پھر تمام جتنے بھی مومنین ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ حسین کے نام پر حسین کی مظلومیت کے نام پر سب کو معاف کریم ہے ہمارا پروردگار کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ راتوں رات جگیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قسمت بنانے کے لیے اپنی قسمت کو بدلوانے کے لیے اپنی قسمت میں کبھی کوئی غم اور رنج نہ ہو ہمیشہ خوشیاں ہوں کوئی غم و آفات نہ ہو
اس کے لیے راتوں رات جگیں گے، قرآن پڑھیں گے، سورہ انا انزلنا پڑھیں گے اس رات میں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ آج کی شب کتنی عظیم شب ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اور اسی طریقے سے ایک ساتویں چیز کیا ہے، 100 مرتبہ تینوں راتوں میں، یعنی 18 کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی شب قدر کی، یعنی شب 19ویں شب قدر، ایسے ہی شب 21ویں یعنی 20 کا دن گزرنے کے بعد رات جو آتی ہے اس میں، اور ایسے ہی 22 کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، ان تمام شب قدروں میں کیا 100 رکعت نماز مستحب ہے، یعنی بہت ثواب ہے تمام مومنین کے لیے، اور جگنے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ اور ایک چیز اور جو رہ رہی تھی، تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو ہم سے ٹال دیتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی جو مشکل ہوں ان کو بھی ہم سے ٹال دیتا ہے۔ یہ ہے دعائے جوشن کبیر۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، یعنی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مشترکہ اور مخصوص دونوں اعمال ہو گئے قبلہ۔ اس کے بعد معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد کیا ہے، اب دعا جو ہمارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دعا جو ہے اسی اعمال میں شامل ہے، جو مفاتیح الجنان میں دوسری اور دعاؤں کی تفصیلی کتابوں میں موجود ہے، وہاں پر ناظرین مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ 2 قسموں کے اعمال ہیں، اعمال مخصوص ہیں اور اعمال عمومی ہیں۔ عمومی اعمال کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، کامن اعمال ابھی باقی، ہاں ابھی نہیں، کامن نہیں، اب جو ہے وہ مخصوص اعمال باقی ہیں جو 19 کے لیے، یعنی دوسری قسم کے اعمال جو باقی ہیں۔ یہاں بھی میں نے کہا تھا کہ جو کچھ 19 میں تھا وہ 20 میں بھی ہے۔ جی جی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پہلے والے میں ہم نے کیا کہا تھا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہاں، اب کہہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہاں کہا تھا 70 ٹائم، یہاں کہہ رہا ہوں 100 ٹائم۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اس ذکر کو بھی یعنی اپنی آنکھوں کو بھگو کے مولا کو یاد کر کے، مولا کی مظلومیت کو یاد کر کے ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں۔ قاتلوں پر لعنت بھیجنے کا طریقہ یہی ہے، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، بار الہ امیر المؤمنین کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ لیکن جب اللہ لعنت بھیجے گا تو اپنی پوری قدرت کے ساتھ لعنت بھیجے گا۔ ہم اور آپ کی لعنت کی حیثیت کیا ہے، لیکن ہم بھی بھیجیں، یہ نہیں کہ ہماری لعنت کی حیثیت نہیں تو ہم لعنت چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، اگر اسے بھی پڑھا جائے تو بہت ثواب کا حامل ہے، یا ذا الذی کانا۔ اس کو مفصل کتابوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے مفاتیح الجنان میں بھی دعا موجود ہے۔ اس کو بھی اسی شب قدر میں پڑھا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک دعا ہے، اللہم اجعل فیما تقضی۔ یہ بھی 5-7 سطر کی دعا ہے، اس کو بھی مفاتیح الجنان میں تلاش کیا جا سکتا ہے، یا ان تمام کتابوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے جو ماہ رمضان کے اعمال کے اعتبار کے نام سے مشہور ہوں، یا ماہ رمضان دعا، اعمال شب عاشور، اعمال عاشور، اعمال اربعین کے نام پر کچھ جو ہے وہ بکلیٹ ٹائپ کی کتابیں ملتی ہیں جس میں یہ سب کچھ موجود ہے، وہاں سے پڑھ لیا جائے۔ اور اسی کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگے، جو اس کے سمجھ میں دعا آئے مانگے، دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے، آخرت کی مشکلات سے بچنے کے لیے۔ اور آج کل جو یہ مرض جو ہے وہ چلا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے امتحان میں مبتلا کیے ہوئے ہے کورونا، اس کے لیے دعا مانگیں کہ بار اللہ جہاں جو لوگ جہاں بھی مومنین اس وبا میں گرفتار ہیں ان کی گرفتاریوں کو دور فرما دے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، ان کو جتنا ہو سکے اس رات میں چونکہ جگنا ہے لہذا جتنا ہو سکے پڑھیں۔ بہرحال آج کی وہ شب ہے کہ ہمارا دل یہ چاہتا تھا کہ کہیں گوشے مصائب امیر المؤمنین سے اپنی آنکھوں کو بھگو لیتا، اپنی آنکھوں کو تر کر دیتا، اور شاید آپ کی بھی آنکھیں تر ہو جاتی، لیکن کیا بتاؤں کہ موقع کم ہے، ورنہ میسم کا استاد کھجوریں بیچ رہا ہے تو ایک عام آدمی کی طرح، ورنہ یا اور جب یہی محراب پروردگار میں ہوتا ہے تو اس کی کیا عجب کیفیت ہوتی ہے۔
اور یہی محراب ہی میں تھا یہ میرا مولا. جب ایک مرتبہ فزت و رب الکعبہ کی آواز بلند ہو گئی اور میرا مولا اپنے ہی پاس اطراف کی مٹی کو اپنے زخم میں بھرنے لگے اور کہنے لگے خدایا اب میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، خداوند عالم جزائے خیر عنایت فرمائے. اور ہمارے پاس ابھی کچھ سوالات تھے اور دل کر رہا تھا کہ آج مصیبت امام علی علیہ السلام کا بھی ذکر ہو جاتا، لیکن انشاءاللہ کل آپ کو اس چیز کے لیے زحمت دیں گے چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ ہمارے قبلہ کے بتائے ہوئے اعمال کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ضرور اس شب میں شب بیداری کریں گے. اگر کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو شب بیداری ضرور کریں گے اور اعمال کو بجا لائیں گے، چونکہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں خداوند متعال ہماری باتوں کو، ہماری فریاد کو سننے کے لیے آمادہ ہے. ہم اپنے اس وقت کے لیے اعمال کو اکٹھا کریں کہ جب ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا. لہذا ہم اپنے اس وقت کو نہ آنے دیں، ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار کریں. خداوند عالم سے دعا کریں کہ ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے. ناظرین، یہاں پر وقت تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.